دیرینہ خواہش کے باوجود اڈیالہ جیل سے جو ابھی تک گفتگو باہر آئی ہے اس میں بھارتی رویے کی مذمت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ابھی تک اور پی ٹی آئی نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس ساری صورتحال میں کسی طرح کا کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا ابھی تک. ٹھیک اچھا ٹھیک بالکل اسی طرح سے اب میں اس کو جوڑنا نہیں چاہتا جس طرح انہوں نے 9 مئی واقعے کا میرا خیال ہے ابھی تک ان کی طرف سے مذمت نہیں آئی, مگر یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ معاملہ جو ہے نا یہ آپ کی ملاقاتوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کی حکومت سے لڑائی کا معاملہ نہیں ہے, یہ فارم 45 کا معاملہ نہیں ہے, یہ فارم 47 کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ ہے قومی سلامتی کا, یہ معاملہ ہے پاکستان کا, یہ معاملہ کسی جماعت کا نہیں ہے. یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جب تک ہمارا یہ شو جو ہے وہ اپلوڈ ہوگا, آن ایئر ہوگا, میں امید کرتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی کی طرف سے اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سولیڈیرٹی کا پیغام جو ہے اور ایک جو ہے یکجہتی کا اور ایک اتحاد کا, یونٹی کا ایک بیان ان کی طرف سے آ جانا چاہیے, آج آ جانا چاہیے, کل آ جانا چاہیے, مگر اس پر میرا نہیں خیال کہ کسی طرح کی سیاست ہونی چاہیے. اور ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے, حوصلہ افزا بات ہے کہ پوری قوم جو ہے اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس وقت بالکل افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. بالکل زبردست. مجھے بتائیں پہلگام ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا مزید ڈیولپمنٹ ہے اس واقعے کو لے کر؟ دیکھیں انہوں نے کل سے آج تک جو ہے نا وہ ایک میڈیا پہ طوفان برپا کر رکھا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عینی شاہد ہی نہیں ہے. میں نے ایک 8 سالہ بچے کی پریس کانفرنس دیکھی ہے, وہ جو نظر ہی نہیں آ رہا, اتنے مائکس لگے ہوئے ہیں میڈیا کے, وہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا گیا ہے, وہ اتنی بات کر رہا ہے کہ جی میں وہاں پہ گیا تھا اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اوپر گیا تھا اور ساتھ میری والدہ تھیں اور میری بہن تھی, تو ایک دم سے آتنکوادی آ گئے, اور آتنکوادی آئے تو 2 کو میں نے دیکھا ہے, تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. پہلے انہوں نے گاڑی سے اتارا اور ہمیں کہا, اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم گھوڑے سے اوپر گئے تھے, پھر وہ کہتا ہے وہ نیچے اتارا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہندو سائڈ پہ ہو جو مسلمان سائڈ پہ ہو جو, یعنی کہ کلاشنکوفs دیکھ کے وہاں پہ ہندو بڑی جو ہے وہ ایمانداری سے سائڈ پہ ہو گئے اور مسلمان موت کو سامنے دیکھ کے وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے. اب انہیں تو نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں. اچھا پھر اس بچے کے منہ میں سوال ڈالے جاتے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا عرصہ ہو گیا مجھے بھی میڈیا میں کام کرتے ہوئے, تو وہ جو ہے نا اس کو کیوں دیا جا رہا ہے کہ اچھا وہ بتائیں نا آپ, وہ پھر وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہتے وہ کچھ کلام کہہ رہے تھے. اچھا کلام کہہ رہے تھے, اچھا پھر وہ کیا کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہندو کون ہے, انہوں نے کہا یہ ہندو ہے, تو ان کو پھر انہوں نے گولیاں مار دی. یعنی کہ وہ بچہ یہ سارا قتل و غارت دیکھ کے, اتنی لاشیں دیکھ کے, اور وہ بڑے آرام سے بیٹھ کے بالکل نریندر مودی کی طرح پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ جیسے مستقبل میں نا یہ بھی کچھ چائے چوئے بیچ کے اس نے صدر بن جانا ہے. اتنا کانفیڈنس اس بچے کے اندر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جوڑا آ گیا جس کو پورے انڈین میڈیا نے اس واقعے میں مار دیا ہوا. ایک میاں بیوی کو پورے نیوی بھارت آفیسر, کے میڈیا انڈین نے نیوی آفیسر. وہ جو ہے ان کو مار دیا ہوا ہے. وہ میاں بیوی آج آ گئے منظر عام پہ, ان کو یہ ہم زندہ ہے اور ہمارے گھر پہ افسوس کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے. تو وہ افسوس کرنے والے آ کے تو سیدھا ہی آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مس مبیتا آپ کے مرنے کا بڑا افسوس ہے, تو وہ زندہ ہے. تو ابھی تک تو اس طرح کی صورتحال ہے, ایک سنگل ڈیڈ باڈی, کسی مرنے والے کے لواحقین ابھی تک نہ ان کو ملے ہیں, نہ ملنے ہیں, نہ منظر عام پہ آئے ہیں کہ وہ آ کے جو ہے نا کوئی میڈیا ٹاک کر دیں, کوئی ان کا رونا دھونا جاری ہے, ان کا جانی نقصان ہوا ہے. سوشل میڈیا تو اتنا ایکٹیو ہے سر, کچھ اتنا ایکٹیو ہے کہیں بھی ابھی تک, ہاں صرف واویلا ہے کہ ایک تو سیکنڈ میں ایک خبر یہاں سے یہاں پہنچ جاتی. وہ, لیکن اس کی اتھینٹسٹی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اور لیکن سر وہ بھی تو نہیں نا آئی, ہاں ہمیں کوئی ایسے واقعات آئے تو ہم اس کو ویریفائی کرنا شروع کریں, وہ بھی نہیں آئے, جو آ رہے وہ بھی غلط ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہ ہے کہ مودی صاحب شاید اپنے گرتے ہوئے گراف کو جو ہے وہ کو بہتر کرنے کے لیے, اور ان کی کچھ ریاستوں میں نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہاں آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں سے اس طرح کا ایک اسکرپٹ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. وہاں کے جو عسکری رائٹرز ہیں, را کے جو رائٹرز ہیں, وہ ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں اور ایک فلم جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ یہ 2025 ہے, اس میں کچا اسکرپٹ, ہلکا اسکرپٹ اور کمزور اسکرپٹ پکڑا جاتا ہے. تو یہ اسکرپٹ اصل میں پکڑا گیا ہے, وہ ثابت نہیں کر پا رہے. پہلے تو اس واقعے کو ثابت کریں, اس حادثے کو ثابت کریں, وہ ڈیڈ باڈیز کہاں چلی گئی ہیں, ان کا پوسٹ مارٹم
رپورٹس کون سے گنے استعمال ہوئی ہیں, کہاں سے گولیاں آئی ہیں. اور پھر وہی بات کہ آپ ابھی اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن تو کر لیں. ایک واقعہ ہوا اور آپ نے فوری طور پہ الزام لگانا شروع کر دیا ہمسایہ ملک پہ, اور آپ نے انٹر واٹر وہ ٹریٹی اس کو جو ہے, بیچ میں لے کر سسپینڈ بھی کر دیا. انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ یہ کوئی ہوش و حواس والا بندہ, کوئی ایک غیر سنجیدہ رویہ. یا اگر آپ نے ڈائریکٹ انڈس واٹر ٹریٹی پر حملہ کرنا تھا تو اسی پر آ جاتے. یہ حملہ, یہ واقعہ بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی. البتہ یہ ہے کہ بالکل حواس باختہ ہے ان کی انٹیلیجنس, اسکرپٹ ویک ان ہے. کی سیکورٹی ایجنسیز, ان کی حکومت جو ہے وہ بری طرح فلاپ ہو چکی ہے, اور اس وقت اتنی تنقید کا سامنا ہے حکومت کو اور ان ایجنسیز کو اور ان کے اداروں کو, ان کی افواج کو, کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اسی پریشر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ادھر پاکستان کے ساتھ وہ انڈس واٹر اور دیگر جو ہے وہ کھیل شروع کر دیا. سر دیکھیے, ہمارا ہمسائے ملک ہے, ان کے لیے ہم ان کے ہمسائے ملک ہے. شروع سے ہم لوگ پہلے ایک سب کانٹیننٹ تھا, پھر ڈویژن ہو جاتی ہے, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ امن و امان کی صورت قائم رہے. اب جہاں پر اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں سب سے پہلے, اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کو ویریفائی کرنا ان کا حق ہے اور ہمارا حق بھی ہے. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ یہ کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس سے صرف نقصان ہے, فائدہ تو کوئی نہیں ہے اگر وہ سسپینڈ کرتے ہیں. لیکن جن آرٹیکلس کی آپ نے بات کی 11-12 اس کے مطابق تو یہ سسپینشن بنتی ہی نہیں ہے. تو ہم دعا گو ہے, اور ہم امید یہ کرتے ہیں, ریکویسٹ بھی یہ کرتے ہیں اپنے ہمسائے ملک سے کہ پہلے معاملات کو دیکھیں. ادروائز اگر انتشار کی صورت پیدا ہوتی ہے اور زیادہ تو ریٹیلیشن کے لیے تو پھر پاکستان بھی تیار ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو مغربی دریا ہیں جیلم, چناب اور سندھ کے پانیوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے گا لنک نہروں کے ذریعے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ لنک نہروں کے لیے انڈیا جو ہے وہ ہم سے 60,000 پاؤنڈ جو ہے وہ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی تعمیر کے لیے وہ انہی پیسوں سے وہ نہریں بنتی ہیں, جس میں سی جے لنک ہے, ٹی بی لنک ہے, کنال لنک ہے. انہی پیسوں سے یہ نہریں تعمیر ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے میں ایک چیز سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1965 کی جنگ ہو, 1971 کی جنگ ہو, ان جنگوں کے موقع پر بھی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوا. یہ معاہدہ جو ہے ایسے مواقعوں پر بھی سسپینڈ نہیں جب ہوا. جنگیں ہوئیں تو یہ معطل نہیں ہوا. مگر اب جو ہے ایک واقعہ جس کو بہانہ بنا کے انڈیا اس معاہدے کو معطل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چلیں اینی وے آگے چلتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کا آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ یہ مستقل معاہدہ ہے. ٹھیک. اس پرماننٹ ٹریٹی کے تحت ہی انڈس واٹر کمیشن قائم ہوا. اچھا, اس کمیشن کو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال قبل یا 1.5 سال قبل یہاں سے ہمارا کمیشن جو ہے وہ انڈیا گیا, انڈین کمیشن پاکستان آیا, اور اس میں جو ہے کچھ چھوٹی موٹی ترامیم کے لیے ایک ان کی گفت و شنید اور مسائل کے حل کے لیے. اور جب بھی یہ کبھی مسئلہ ہوا سندھ تاس کے حوالے سے تو اسی کمیشن میں وہ ایشو لایا گیا